میں جن کے پاس 70-80 سی سی ہونڈا موٹر سائیکل تھے، اب ان کی اگر دبئی میں ٹاور کھڑے ہیں اور نیب یہ پوچھ رہے ان سے بڑا مدبانہ کہ یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں، تو بتائیں اس میں گستاخی کی کون سی بات؟ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیب کی۔ نیب نے کل سینئر منسٹر پنجاب کے علیم خان صاحب کو اریسٹ کیا اور آج ان کا ریمانڈ لے لیا ہے عدالت سے۔ مگر اس جو سب سے بڑی شاید گرفتاری ہے پی ٹی آئی حکومت جب سے پاور میں آئی ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے اور کہ کتنے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے لیے اور کتنے چیلنجز ان کے سامنے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے لیے ان کے سینئر منسٹر کی گرفتاری ایک کرائسس ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے ہی ان کے اوپر بہت پریشر تھا ڈیلیور کرنے کا، بہت سی تنقید ہو رہی تھی ان کے اوپر، پارٹی کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ سینئر منسٹر کے اریسٹ کے بعد کیا یہ پریشرز ان کے اوپر بڑھ جائیں گے کہ نہیں؟ دوسرا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ بہت دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کافی پریشان ہے، نیب کی جو کیمپین اس وقت چل رہی ہے اور جو کافی گرفتاریاں ہوئی ہیں پولیٹیشنز کی، سیاستدانوں کی، اور اس کے بعد بیوروکریسی اس وقت بہت پریشان ہے اور کام کرنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ گھبراتے ہیں۔ کیا علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد بیوروکریسی کی جو گھبراہٹ ہے اور پریشانی ہے وہ بڑھ جائے گی؟ کیا وہ کام کرنے کے لیے اور زیادہ ریلکٹنٹ ہو جائیں گے؟ اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگا؟ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب بیوروکریسی کام کرنے سے پریشان ہے اور سیاستدان بھی گھبرائے ہوئے ہیں، تو جو حکومت کا ایک پلان ہے اکنامک ریکوری کا، اس کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب، جو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو نظامی صاحب۔ جی سر، تو یہ جو کل گرفتاری ہوئی ہے سینئر منسٹر علیم خان صاحب کی، آپ کے خیال میں یہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے؟ ان کے اوپر ویسے ہی بہت پریشر تھا، کیا ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے اور زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، یا یہ کہ علیم خان صاحب ان اے سینس جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں فرام دا سین؟ کیونکہ کہا جاتا تھا کہ علیم خان صاحب ایک پوٹینشیل ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف ہے؟ وچ آف دا ٹو از اٹ فار دا چیف منسٹر آف پنجاب؟ میرا تو خیال ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق تو یقیناً علیم خان ایک تجربہ کار آدمی تھے، یہ لوکل باڈیز کے سسٹم کو ری میپ کر رہے تھے، سینئر منسٹر ہونے کے ناطے وہ کافی چیزیں دیکھ بھی رہے تھے، تو اس طرح تو سیٹ بیک لگتا ہے انتظامی طور پہ۔ لیکن سیاسی طور پہ تو بزدار صاحب نے ریلیف کا سانس لیا ہوگا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ علیم خان صاحب کو صرف اس لیے چیف منسٹر نہیں بنایا گیا کہ وہ نیب کے کیسز میں مطلوب تھے، اور بالآخر ہوا بھی یہی کہ ان کو نیب میں دھر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو پوٹینشیل رائیول اور بھی ہیں، مثلا سرور صاحب جو ہیں، چودھری سرور گورنر پنجاب، انہوں نے ہنگامی اجلاس بھی اگرچہ کیا، لیکن سیاسی طور پہ وہ بھی ریلیوڈ ہوں گے کیونکہ میدان سے ایک رائیول جو ہے صاف ہو گیا۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ یہ کام بھی کرتے رہے ہیں علیم خان صاحب، تو پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ شاید اتنی کوئی خراب خبر نہیں ہے۔ اچھا، ان کے لیے بھی آپ کے خیال میں یہ خراب خبر نہیں ہے؟ جی، مگر یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں نظامی صاحب؟ بیکاز پرویز الہی صاحب کے لیے تو جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ علیم خان صاحب کسی زمانے میں کام کرتے رہے ان کی حکومت کے ساتھ، تو کیا ان کے لیے تو یہ ایک نیچرل ایلائی نہیں تھے چیف منسٹر صوبائی حکومت کے اندر؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ پی ٹی آئی میں، یہ پی ایم ایل کیو میں یہ ایک دوسرے کے الائز ہیں، لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی بھی تو ایک وزارت علیہ کے امیدوار ہیں نا، کہ وہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اگر ایک رائیول جو کہ بڑا مین سٹریم رائیول ہے، جو علیم خان جو تھے، وہ تو ایک ویٹنگ ان دا ونگز والا مسئلہ تھا ان کا، تو ان کے جانے سے جتنے پوٹینشیل امیدوار ہیں یا چیف منسٹر ہیں وہ ریلیف ہی فیل کریں گے۔ جی
تو نظامی صاحب جو پنجاب بیوروکریسی ہے اس کے بارے میں اس وقت کیا خبریں آ رہی ہیں؟ بیکاز سننے میں تو یہی بار بار ملتا ہے اسلام آباد میں کہ بیوروکریسی بہت گھبرائی ہوئی ہے اور کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کہ ایک ان اناؤنس اسٹرائک کا ماحول ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ سچویشن ہے تو اس کے بعد علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد از دس سچویشن گوئنگ ٹو ورسن؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا فرق پڑے گا. صرف یہ ہوا نا کہ بیلنس تھوڑا سا کریٹ ہو گیا کہ جی ہم نے حکمران جماعت کے بھی ایک سٹار کو نیب میں دھر لیا. باقی بیوروکریسی تو پہلے ہی ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. مطلب یہ نہیں میں کہوں گا کہ پین ڈاؤن اسٹرائک پہ ہیں، لیکن وہ محتاط ہو گئے ہیں. وہ کوئی ایسا ڈیسیژن لینے کو تیار نہیں جس کی وجہ سے ان کو کل نیب میں دھر لیا جائے اور ان کو نیب پروسیکیوٹرز کے مرہون منت ہونا پڑے یا نیب عدالتوں میں دھکے پانے پڑے. تو اس لیے وہ ذرا محتاط طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی اسٹرائک کی ہوئی ہے. یہ تو ذرا ایکسٹریم ویو ہوگا میرے خیال سے. نہیں تو آپ کے خیال میں اب جو علیم خان صاحب کا اریسٹ ہے اس کے بعد وہ بیوروکریسی جو ہے وہ پہلے جتنی ہی محتاط رہے گی یا اس کا بھی کوئی مطلب کہ گھبراہٹ کا لیول بڑھ جائے گا؟ نہیں، کیونکہ علیم خان صاحب کی جو اریسٹ ہے وہ تعلق اس کا ایک تو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے جو زمین انہوں نے ایکوائر کی وہ کہاں سے پیسے آئے وہ ہے، پھر ان کی جو آف شور کمپنیز ہیں. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اس زمانے کی ہیں جب علیم خان صاحب میرے خیال سے وزیر تھے پی ایم ایل کیو حکومت کی گورنمنٹ میں. جی. لیکن عجیب ایک اور جو دلچسپ بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے بریفنگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب شہباز شریف صاحب کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہیں، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور نصر اللہ درشق نے تو ان کو خط بھی لکھ دیا کہ آپ ایف آئی اے کے معاملات نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ ایف آئی اے میں مطلوب نہیں ہیں. تو اب یہ ایک مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کی جس طرح ہر چال بے ڈھنگی ہوتی ہے کہ اب وہ شہباز شریف کے خلاف ایک تو مار شروع ہو گیا ہے. اب یہ کابینہ میں بات ہوئی جس کی بریفنگ دے رہے ہیں، میں شور نہیں ہوں، لیکن یہ عجیب پورا اوورآل ماحول جو ہے اس کے اندر کا جو ماحول ہے ٹینشن کا، اس میں میڈیا بھی آ گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا اپنا کوئی یہ جو پیمرا لانا چاہتے ہیں یہ ایک ہی لا ہونا چاہیے سب کے لیے، یہ زمانہ گزر گیا، اب تو سب کچھ موبائل فون ہی ہے. یہ نہیں سوائے جہالت کے اور میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں. جی نظامی صاحب، یہی آپ نے ذکر کیا فواد چودھری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، بٹ ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے کل اس طرح کی بھی کوئی بات کی کہ اب جو نیب نے یہ بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے علیم خان صاحب کو وہ اریسٹ کر کے، اور اب ہمیں نیب لاز کو بھی دیکھنا چاہیے، نیب کو کہ لا میں امینڈمنٹس کرنی چاہیے، اس کو زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ مطلب کہ جس طرح کی وہ باتیں اس انٹرویو میں کر رہے تھے اس سے صاف لگ رہا تھا کہ شاید اب جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ نیب کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی قدغن لگائی جائے تاکہ اس طرح اریسٹس نہ ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی 2 سال سے انویسٹیگیشنز چل رہی تھیں، اب انہوں نے کیوں اریسٹ کیا وغیرہ وغیرہ، وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا نیب لا، اور ہم اپوزیشن سے بھی بات کریں. تو یہ بہت مکس سگنلز دے رہی ہے جماعت جو ہے پی ٹی آئی. پارلیمنٹری لیول پہ تو یہ بات چل رہی ہے کہ جی آپس میں بیٹھ کے اس قانون کو یہ اصل میں نیب کا قانون تو ایک بہت آربیٹری قانون ہے. اس میں مثلاً کہ ڈسکریشن اتنی زیادہ ہے نیب کی کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے یا کم چارجز پہ گرفتار کر سکتی ہے، زیادہ چارجز پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. اور یہ تو جو کچھ چل رہا ہے تو اس میں جو انسرٹنٹی اور آربیٹرینس ہے جس کی وجہ سے آپ نے بیوروکریسی کا بھی ذکر کیا، پولیٹیشین کا بھی ذکر کیا، یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی زیادہ اکراس دا بورڈ ایک قسم کی ونڈکٹیونیس کی وہ آتی ہے اس سے.
جی نظامی صاحب، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد کیا سچ مچ کوئی ایک سیریس ایفرٹ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے لیول پہ کہ یہ جو نیب کا لا ہے اس میں کوئی ایسی ترامیم کی جائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہو، بٹ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے ونڈکٹیونس کی بو نہ آئے اور ایک آربیٹرینس بھی نہ ہو اس کے اندر؟ اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی حکومتی جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کوئی براڈ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی کسی بھی چیز پہ۔ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو فارغ کریں، ہمیں خواجہ سعد رفیق ایز ممبر آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قبول نہیں ہے، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں، کوئی مل کے قانون سازی کریں، تو یہ دونوں باتیں تو ذرا مشکل لگتی ہیں مجھے۔ صحیح نظامی صاحب، ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ اریسٹ ہوا تو اس کے بعد جو پی ایم ایل این نواز کا ریاکشن آیا وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھا، ذرا اس میں خیر آبویسلی کچھ ایسے لیڈرز تھے جو کہہ رہے تھے، جو خوش ہو رہے تھے، اور جیسے خواجہ آصف صاحب کل آئے تھے ہمارے شو میں اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سیاستدان اگر اریسٹ ہوتا ہے تو ہمیں گلوٹ نہیں اس پہ کرنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے بھی کہا، آج بھی انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ یہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں بات کہ یہ ماحول اگر بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور گلوٹ کرنے والی بات جو ہے، اس سے یقیناً سیاستدان جو ہیں بطور ایک طبقہ کے کمزور ہوتے ہیں، اور سیاست کمزور ہوتی ہے، جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ تو اس لیے خواجہ صاحب نے اس لیے بھی کہا کہ وہ خود غم خوردہ ہیں اس کے، سب سے زیادہ شکار تو پی ایم ایل این ہی ہیں اور پیپلز پارٹی ہونے جا رہی ہے شکار اسی کا، نیب اور جو باقی جو کچھ ہو رہا ہے کرپشن کو کاب کرنے کے نام پہ۔ تو خواجہ صاحب یقیناً یہ جو بات اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس معاملے میں پارلیمنٹ کے اندر پیش رفت ہو، لیکن اس کے لیے حکومتی جماعت کو واقعی کچھ ویل ہیو ٹو واک دا ٹاک۔ بٹ نظامی صاحب، حکومتی جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ذرا نیب سے گھبرائے ہوئے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی ایک دو ریفرنسز ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اور ان جیسے اور لوگ ہیں جو آف دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے لاء میں ترامیم ہونی چاہیے۔ سو آپ کا نہیں خیال کہ وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں اور عمران خان صاحب شاید ان کی بات بھی سن لیں؟ جی آف دا ریکارڈ تو وہ کہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک بہت پلانک لیا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ابھی تک ان کا آفیشیل سٹینڈ تو ہے جی یہ تو نیب کے پہلے کے کیسز ہیں اور کرپشن جو ہے اس کے خاتمے کے لیے ہیں، اور بلکہ وہ تو آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو نیب بڑا سست روی سے کام لے رہی ہے، 50 لوگ ابھی تک اندر ہوتے، نیب تو جتنے سختی اور تیزی سے کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے وقت نکال سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی۔ اسٹے ود اس۔ 6 ورکنگ گروپ بنائے جائیں گے، ان 6 ورکنگ گروپس کی لیڈز بھی ہم نے فیصلہ کر دیا، 4 صوبوں کی لیڈز ہیں مختلف کے اندر، ایک اس میں وفاق کی لیڈ ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ کے اندر صوبوں کو بھی ساتھ اٹھائیں گے، ان کے ریپرزنٹیشن بھی ساتھ کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے جو 9ویں قومی مالیاتی ایوارڈ کمیشن ہے اس کا۔ کل اس کا پہلا اجلاس ہوا جب نئے ممبرز جو تھے ان کی نامینیشن ہو گئی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 6 ورکنگ گروپس بنا دیے جائیں گے جو مختلف ایشوز کو دیکھیں گے، جیسے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے جو پیسے اکٹھے کرنے ہیں،
दूसरी तरफ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए एक अलग वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी रिसोर्सेज की प्रोविंसेस के दरमियान उसके लिए एक और ग्रुप बना दिया गया है। ये सब ग्रुप्स अगले इजलास तक अपनी रिकमेंडेशंस पेश करेंगे। इसके साथ साथ इजलास के अंदर ये भी कहा गया कि NFC अवार्ड जो है वो 18th अमेंडमेंट के तहत ही तकसीम होगा और उसी तरह उसकी एलोकेशंस होंगी। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है क्योंकि PPP की जो हुकूमत है सिंध में वो काफ़ी अरसे से ये इल्ज़ाम लगा रही है कि PTI की हुकूमत सेंटर के अंदर 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाह रही है। मगर जो बहुत इश्यूज़ थे जिनकी वजह से जो NFC अवार्ड है 2015 से डिले हुआ, उनके अंदर ऑब्वियसली सिक्योरिटी फ़ंड के लिए जो प्रोविंसेस से रिसोर्सेज आने थे, उसके अलावा फाटा का जो मर्जर है उसके लिए जो रिसोर्सेज आने थे और फंड्स ने प्रोविंसेस से फंड्स आने थे, उन पे लगता है कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ और समझ नहीं आ रहा कि ये इश्यूज़ अब कब सेटल होंगे। ये सवाल और इनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह, जो मेंबर हैं NFC अवार्ड कमीशन के पंजाब की तरफ से। वेलकम टू द शो सलमान साहब। शुक्रिया जी। सर, तो जो ख़बरें आई हैं इजलास के बाद उन सब में सब पार्टिसिपेंट ने ये तो ज़रूर कहा कि एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई और माहौल बहुत अच्छा था, मगर इफ़ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरीज़ तो लगता है कि जो भी सारे ज़रा ज़्यादा कंटेंशियस और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ थे उन पे कोई मेजर अभी फ़ैसला नहीं हुआ। NFC अवार्ड है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सिंध ने कहा कि जी पहले तो आप जो सेंसस है उसकी अप्रूवल लें CCI से, जहां वो ख़ुद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के बैठे हुए हैं। साथ में सिंध ने ये भी कह दिया है कि फाटा के लिए फ़ंड्स हम क्यों दें, सेंटर से ही जाएं। तो ये जो दो बड़े इश्यूज़ हैं इन पे तो लगता है कि जैसे कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। नहीं, ये आरफा इट वाज इंट्रोडक्टरी ये सेशन था, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड ऑल दैट। और इसके अलावा नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो मैंडेट है, जो रिमिट है, ये खासी एक्सटेंसिव है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनेंसिंग तो आपको पता है ना, फाइनेंसिंग मेक्स द मेयर रन। सो हर सूबे की तरक्की, हर पाकिस्तानी की तरक्की जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ मुंसलिक है। सो ज़ाहिर है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंसिव राउंड्स ऑफ, पहले तो एनालिसिस होगा, अच्छी तरह से डेटा लिया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा। उसके बाद फिर ये आएगा कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फाइनेंस कैसे करना है, और फाइनेंस में भी देखा जाएगा कि किस किस्म की चेंजेस ला सकते हैं, किस किस्म की इनोवेशंस ला सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान ने एक वाकई बहुत तेज़ी से डेवलप करना है और ग्रोथ भी करनी है और बिजनेसेस की एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है, तो पूरा NFC जिस तरीके से हम करेंगे वो इस पे करेगा, इम्पैक्ट करेगा ये सारी चीज़ों पे। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स which the provinces and the federal government are trying to achieve in a very positive manner, in a manner which satisfies everybody and which brings benefits to everybody, और win-win situation जिसमें बने। तो सर, जो ये फाटा के मर्जर के लिए फंड्स का इशू है, ये इतने अरसे से फंसा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई कोई प्रोग्रेस हुई, या जो PTI की हुकूमत है उसके पास कोई प्लान्स हैं कि वो किस तरह कन्विंस कर पाएंगे सूबों को टू कंट्रीब्यूट फंड्स फॉर इट? क्योंकि ये कह देना, जैसे जो सिंध की तरफ से सजेस्चन आया है कि सिर्फ ये फेडरेशन ही उसको, फेडरल गवर्नमेंट ही उसको देखे, या KP की जो फंड्स हैं उधर से कुछ वो हो जाए, इस तरह तो मसला हल नहीं होगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, फाटा इज़ अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाटा हर पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाटा एक बहुत मेजर जंग में से गुजरा है, बहुत बड़ी वहाँ पे तबाही हुई है, लोग जो हैं उनके घर उजड़ गए हैं, डिस्प्लेसमेंट हुई है और पूरी ज़िंदगी जो है वहाँ पे अपसेट हुई है ना। एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान उनका हक है कि उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए, वहाँ पे सारी रिकन्स्ट्रक्शन हो
اور پہلے سے بہتر ان کو ایک انوائرمنٹ دی جائے. یہ میرا خیال نیشنل آبجیکٹیو ہے اور اس پہ سارے صوبوں نے ایگری کیا ہے کہ یہ نیشنل آبجیکٹیو ہے. کوئی صوبہ یا فیڈریشن اپنی رسپانسبلٹیز کو ہاتھ نہیں دھونا چاہتی. تو سر تو یہ جو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بٹ جو خبریں آئی تھیں کہ سندھ نے کہا ہے کہ ہم نہیں اس پہ کنٹریبیوٹ کریں گے, کیا وہ غلط بات ہے پھر؟ آئی ایم شیور کہ غلط بات ہے کیونکہ میٹنگ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور میٹنگ میں موڈس اپرینڈے جو ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی فاٹا از اے ون ٹائم ایونٹ. یہ ہے اس طرح سے کہ جیسے کسی خدا نخواستہ پاکستان کے کسی حصے میں بہت بڑا زلزلہ آ جائے اور وہاں پہ سارے شہر جو ہے یا آبادی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے اور ڈسپلیس ہو جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری پاکستان کے وسائل استعمال ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ناظرین ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سلمان شاہ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر سلمان شاہ سے آن دی NFC ایوارڈ جس کی کل میٹنگ ہوئی ہے کافی عرصے کے بعد. جی ڈاکٹر سلمان شاہ, ایک اور جو ایشو تھا جو کل منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا اجلاس کے بعد وہ یہ تھا کہ IMF سے نیگوسیشنز کے اندر پروونسز کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا. تو اس پہ بھی کیا صرف کوئی انیشل بات ہوئی یا کوئی تفصیل بھی ڈسکس ہوئی کہ کیسے جو پروونسز کا ہے وہ اس کے اندر انپٹ لیا جائے گا اور نیگوسیشنز میں ان کو حصہ بنایا جائے گا؟ آئی تھنک اس کی موڈیلٹیز تو فائنانس منسٹری خود بنائے گی, بٹ ایز اے میٹر آف پرنسپل جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ساری انفارمیشن شیئر کی جائے گی پروونسز کے ساتھ, اور جہاں پہ ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں یا جن ایریاز میں ڈسکشن چل رہی ہیں اس میں پروونسز بھی اپنا انپٹ دیں گے تاکہ جو بھی IMF کا پروگرام آئے وہ ہمارے NFC کے دائرہ کار میں بھی ہو اور پاکستان کے قانون اور پاکستان کے پروسیجرز اور پروسیسز جو ہیں فائنانس کے ان کے بھی مطابق ہو. سو آئی تھنک یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ IMF کو بھی اویئرنیس ہوگی کہ پروونسز میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے پاکستان کی اکنامک گروتھ ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ جو IMF کا جو ٹریڈیشنل موڈ ہوتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن کرے, تو پروونسز کو جب ہم بیچ میں ملائیں گے تو وہ اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ گروتھ کی بات چیت ہوگی. پاکستان میں گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے, امپلائمنٹ جنریشن بہت امپورٹنٹ ہے اور پاورٹی ریڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور صوبوں کو پاورٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے ایٹ دی گراس روٹ لیول. سو آئی تھنک جب ان کی بھی بیچ میں آواز آئے گی تو ایک بہتر پروگرام بنے گا IMF کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب جو ایک اور بات ہے جو خبروں میں بہت آئی ہے ود ریفرنس ٹو دا میٹنگ یسٹرڈے وہ یہ تھی کہ بار بار یہ ذکر ہوا ہے کہ جب تک ریسورسز نہیں بڑھیں گی یا ریسورس کلیکشن حکومت کی نہیں بڑھے گی تو کوئی بھی NFC اور اس سے ریلیٹڈ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس پہ کوئی آپ ہم سے تفصیل شیئر کریں گے کہ کیا بات ہوئی میٹنگ کے اندر اور کیا کوئی اس طرح کے پروپوزلز بھی سامنے آئے کہ کس طرح ریونیو کلیکشن کو بڑھایا جائے گا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی کہ ریونیوز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوگا. آبویسلی گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے اور اکنامک گروتھ کے ساتھ ساتھ ریونیوز میں بھی گروتھ آئے گی. ہاں, بٹ ایک پوائنٹ ڈیفینیٹلی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 30 ٹریلین کا ڈیٹ ہو گیا ہے اور اس ڈیٹ کی سروسنگ جو ہے وہ خاصی ہائی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ پوائنٹ NFC اب ٹیک اپ کرے گی. 30 ٹریلین کا جو ڈیٹ ہے یہ کس چیز پہ خرچ ہوا ہے اور کون سے ایسٹس ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں جو اس ڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ ایسٹس جو ہیں ان کا کیا ریونیو مل رہا ہے, کیا ہم ان ایسٹس کو بہترین طریقے سے امپلائی کر رہے ہیں, کیا ان میں سے کوئی ریونیو سٹریمز آنی چاہیے یا
جو ریونیو سٹریمز نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی, کیا وہاں پہ لاسز کس قسم کے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جو اس کو اب NFC ٹیکل کرے گی کہ پاکستان کی حکومتوں کی جو انویسٹمنٹس ہیں پورے پاکستان میں وہ کیا ہیں اور کدھر ہیں اور ان پہ کس قسم کی ریٹرن آ رہی ہے پاکستان کو. سو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا ایک بریک تھرو ہوگا اگر ہم اس سے کریں, تاکہ جو ریونیو ٹیکس ریونیو ہے اس نے تو گرو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نان ٹیکس ریونیو جو ہے اس میں بھی خاصی انکریز آنی چاہیے اگر ہم یہ اثاثوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان اثاثوں میں پھر بہتری لانے کی کوشش ہو کہ وہ ریونیو جنریٹ کریں پاکستان کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کین یو گیو اس این ایگزامپل, یہ جن اثاثوں کی آپ بات کر رہے ہیں یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے؟ جی آبویس تو بہت آبویس چیز ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. جی بیکاز ان کا تو آپ کا کوٹ بھی آج ایک اخبار کی سٹوری میں ہے کہ آپ نے اسپیسیفکلی ان کا ذکر کیا ہے. جی اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اثاثے ہیں. میرا ایسٹیمیٹ تھا جو میں نے کہا آئی مائٹ بی رانگ, اور وہ یہ ہے کہ اگر 30 ٹریلین کا ہمارا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو کم از کم 100 ٹریلین کے ایسٹس تو ہوں گے, اور اگر نہیں ہیں تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کتنے ہیں وہ ایسٹس اور ان کے اوپر ہمیں کیا ریٹرن ملتا ہے, کیونکہ ان ایسٹس کا جو ریٹرن ہے وہ ہماری ڈیٹ سروسنگ کو بڑے آرام سے اس کو کرنا چاہیے سروس, اور یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو ہمیں ٹیکس ریونیو سے نہیں کرنا چاہیے پھر, اور سو وی فری اپ دا اسپیس تاکہ جو ہمارے ٹیکس ریونیو ہے وہ وہاں پہ خرچ ہو سکے, وہ ہیلتھ, ایجوکیشن, ویلفیئر, ڈیفینس, لا اینڈ آرڈر, وہ چیزیں ہیں جو اسینشل چیزیں ہیں جن پہ ٹیکس ریونیو نے جانا ہے. تو یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے, یہ جن اثاثے جو بنے ہیں ان کو اس ڈیٹ سروسنگ کو سروس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ بیسکلی اگر اسٹیٹ اینٹیز کی بات کریں لائک PIA اور اسٹیل ملز, جی وہ بھی اس میں بیچ میں آئیں گے, اور اس کے بعد نان کارپوریٹ ٹائپ بھی ایسٹس ہوں گے. سو بہت سی کارپوریشنز ہیں, بہت سی ایجنسیز چیزیں لے کے چلا رہی ہیں, بنائی ہوئی ہیں, انویسٹمنٹ ہوئی ہے کئی چیزوں میں. کہ ہم دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے اس کی اگر لیکوڈ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, اور تاکہ ہم اس سے ڈیٹ کو پے آف کر دیں. سو بہت سے آپشنز نکل آتے ہیں, کیونکہ ایک طرف ہم ڈیٹ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں بٹ ڈیٹ مینجمنٹ نہیں کر رہے. سو آئی تھنک ڈیٹ مینجمنٹ ان دا ریئل سینس اس NFC میں ہم فوکس کریں گے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ, اپنے وقت نے اور ہم سے بات کی. ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیر پور کی, جہاں ایک ہندو مندر کے اوپر پچھلے دنوں میں ایک اٹیک ہوا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے خیر پور کا. خیر پور کے ایک علاقے کومب میں ایک مندر پہ 2 روز قبل ایک حملہ ہوا, اور اس حملے کے اندر اس مندر کے اندر موجود مذہبی کتابیں اور دیگر املاک کو آگ لگا دی گئی. ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کس نے کیا, اور نہ ہی کسی گروپ یا کسی انسان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہندو کمیونٹی جو سندھ کے اندر رہتی ہے اس کے حوالے سے ہمیں اس قسم کی خبریں ملی ہیں. فورسڈ کوئرژنز, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, ان کی اس طرح کی خبریں تو آتی ہی رہتی ہیں, مگر ایک مندر کے اوپر حملے کی خبر اب آئی ہے. یہ کتنی تشویشناک ایک بات ہے کمیونٹی کے لیے اور سندھ اور پورے ملک کے لیے بھی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے امرناتھ موٹو مل صاحب سے, جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. آئی ایم گریٹفل. جی سر, تو بتائیں کہ کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ یہ حملہ جو تھا یہ کیسے ہوا, اور یہ کہ یہ کتنا تشویشناک ہے ہندو کمیونٹی کے حوالے سے. دیکھیے سندھ میں جو بھی ہندو کمیونٹی رہتی ہے وہ بہت ہی پیسفل ہے. آپ
किसी भी दरगाह पे चले जाएं, साईं सरमस्त की दरगाह के ऊपर, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह के ऊपर, या इधर अब्दुल्ला शाह गाजी के ऊपर, आपको कितने हिंदू मिलेंगे। हिंदू सिंध का बड़ा पीसफुल है, वो कभी भी मज़हब के मामले में इतनी दखल अंदाजियाँ न किसी दूसरे के मज़हब में दखल करना देता है और न किसी की दिल आज़ारी करता है। लेकिन इस किस्म के ये वाक़यात हमारे लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए बड़ी तकलीफ़ दह है। हालांकि हमें कुछ पता नहीं चला कि किसका है कारनामा, किसने किया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जितने भी वाक़यात होते हैं उसके पीछे किसी न किसी का अपना ज़ाती मकसद शामिल होता है। आम पब्लिक हमारी दुश्मन नहीं है, आम हुकूमत का आदमी हमारा दुश्मन नहीं है। हर हुकूमत का फ़र्द हमें साथ देना चाहता है, हर आम आदमी हमें अपना भाई समझता है, लेकिन जो तखरीबकार होते हैं उनका कोई न कोई मकसद होता है। लाजमी है ये इलाका जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, हिंदू कम्युनिटी काफ़ी रहती है, और आप हैरानगी होगी कि ये इलाका अभी तक उस अंदाज से चलता है जैसे अपना कोई हिंदुओं का मोहल्ला हो। तो न तो उनको साइड में कोई ऐसा ख़तरा है, न कोई बात है, लेकिन कोई न कोई तखरीबकार है जिसकी इस मंदिर की प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र होगी, जिसने ये घिनौनी हरकत की है। सर, तो कुछ आपके पास तफसीलात हैं कि ये जो वाक़या है और ये हमला है ये किस तरह हुआ? क्या रात के वक्त हुआ? वहाँ उस वक्त मंदिर में कोई नहीं था जो देख पाया कि कौन आया, उसने क्या किया? आग लगाई गई है, आग क्या मंदिर के अंदर रखी चीज़ों को लगाई गई या बिल्डिंग को भी लगाई गई? कुछ तफसीलात हमें बताएं कि हमला आखिर हुआ कैसे है। हमला ये आपने देखा जिस दिन हुआ है वो 5 फरवरी का दिन था। हंगामा आराई उधर से शुरू हुई, निकले बाहर किसी और मकसद के लिए, किसी जानलेवा आदमी ने उधर कोई न कोई कारनामा देखा। हुआ ये दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे नहीं हुआ है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि कोई लोग मतलब कि एक झमगट्टे की सूरत में निकले और फिर वो मंदिर तक पहुंचे? बिल्कुल आए झमगट्टे में, उसी मुजाहरे में निकल के उधर से अंदर दाखिल हुए हैं। और मुजाहरा किस चीज़ का था सर? मुजाहरा जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है कि 5 फरवरी के ऊपर जो वाक़यात मनाए जा रहे थे कश्मीर के हवाले से, उसमें एतराज़ किया जा रहा था, तो हम भी उसमें शामिल हैं। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है जो कुछ कश्मीर में होता है, लेकिन उस मुजाहरे का सहारा लेकर मंदिर के ऊपर अटैक करना, जहाँ ग्रंथ साहब भी रखा हो, हमारी पाक किताबें भी रखी हुई हों, तो ये हुआ बाकायदे उस ग्रुप की तरफ से जिसका नज़र इस प्रॉपर्टी के ऊपर है और हिंदुओं की प्रॉपर्टी के ऊपर। उस इलाके में काफ़ी बिजनेस कमी रहती है और काफ़ी लोग हैं जो अच्छे खाते पीते घराने के हैं और न कभी पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, न कोई उनको ऐसी कोई गिला है। ये वक्त का सहारा लेकर किसी ने अटैक कर दिया, दिलों में नफरत पैदा कर दी। नहीं सर, तो वो जमगट्टे से कुछ लोग अलग हुए और वो मंदिर तक पहुंचे और फिर उन्होंने मंदिर को आग लगाई या मंदिर के अंदर घुस के मंदिर के अंदर दाखिल होकर पहले मूर्तियों को और पाक शास्त्रों को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद आग लगाई गई। लाजमी है, हम वनरेबल हैं। हिंदू कम्युनिटी अपने आप को मुजाहरे की सूरत में कभी भी सामने आना नहीं चाहती, रखवाली करेगी, बचाव करेगी, लेकिन उस कंडीशन में जब ये वाक़या हुआ तो हर आदमी साइड में होकर अलग हो गया। अब जो कुछ उन्होंने किया, ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट देखे, मज़हब हमारा भी है। हम चाहे कितने भी सूफियों के तालीम के तहत मातहत हों, लेकिन दिल आज़ारी हमारी भी होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तह तक जाकर उन आदमियों का ट्रेस करें, कौन है, किसका मकसद है। ये खैरपुर का इलाका और कंदकोट का इलाका बहुत नामी ग्रामी इलाका है। हमारी कम्युनिटी भी काफ़ी रहती है और काफ़ी अच्छे भले लोग हैं जो पाकिस्तान में एज ए शहरी बहुत काम परफॉर्म कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का काम। जो हुकूमत का आपने जिक्र किया तो वो कहते हैं कि डीसी भी आए थे, उन्होंने भी चक्कर लगाया, डॉक्टर रमेश कुमार भी आए, हुकूमत की तरफ से कोई और आया?
फेडरल हुकूमत की तरफ से भी और सूबाई हुकूमत की तरफ से, और पुलिस ने क्या कोई इत्मीनान करवाने की कोशिश की है और कुछ पता तमाशाई, अगर आप तमाशाई की सूरत में अगर किसी ने देखा तो भली देखे। कमिश्नर साहब आए तो भी बहुत देरी के बाद आए, जब सारी कार्रवाई ख़त्म हो चुकी थी। इन हालात में इन चीज़ों की तो पहले रखवाली करनी चाहिए, बाहर पुलिस खड़ी करनी चाहिए। जब इन हालात में आप जज्बात को उभारते हैं, लाजमी उनका अटैक जो होगा वल्नरेबल कम्युनिटी की तरफ होगा। मुजाहरा होने से पहले या कोई भी बात होने से पहले बाहर निकल के उनकी सेफ्टी करनी चाहिए। मैं आपको मिसाल दूंगा कराची के स्वामी नारायण मंदिर की, हमें फुल सेफ्टी मिलती है। कराची में आप देखें, जब भी कोई ऐसा वाक़या होगा पुलिस की बाकायदे रफरे उधर खड़ी होगी, वो हमें शेल्टर देते हैं, दरवाजे हम बंद करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में गांव की सूरत में अगर कोई चीज़ हुई है तो ये हुकाम का मामला है। हुकूमत को चाहिए था, उन लोगों को, डिप्टी कमिश्नर को चाहिएगा। रमेश कुमार भी बाद में पहुँचे, क्योंकि ये वाक़यात हमारे लिए, हर लीडर के लिए तकलीफ़ का बायस है। रमेश कुमार हर मामले में इस तरीके से आगे होता है। अब तो गवर्नमेंट का एक पार्टी है, हमें तो चाहिए कि वाक़या होने से पहले इन लोगों को इधर नज़र देकर समझाना चाहिए कि बाबा इधर सेफ्टी करो। मैं आपको सही, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको एक चीज़ कहूँ, सिंध में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को आप देखें, अब्दुल्ला शाह गाजी पे भी मिलेगी, अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे भी मिलेगी, सरसज पे मिलेगी, हर जगह लाल शहबाज कलंदर पे मिलेगी। हम सूफियों के तालीम के तहत पले हुए लोग हैं, हमें हर एक से मोहब्बत है। खुदा रहा हमें भी वही मोहब्बत दीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।